اینگرو ٹرمینل کا جب انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ دی اخبار میں کہ ہم نے کرنا ہے، اس کا پتہ ہے کس وقت اس کی کاسٹ کیا تھی؟ بڈنگ کاسٹ 3 ارب، 3 ارب روپیہ اس کا ٹوٹل لگنا تھا، 3 ارب۔ واردات دیکھیں لوگوں کی، یہ کتنے بڑے وارداتی ہیں، میں سے ملک سے بڑی محبت ہے وہ آپ کے۔ انہوں نے کیا کیا، 3 ارب کو انہوں نے اخبار میں دوبارہ ایڈ دی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب منسٹر تھے اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے لوگ تھے وہ بڑے مزے کے لوگ ہیں، پوری قوم کو ان کے چہرے دکھائیں گے جو اس میں شامل تھے، جو بڑا ڈاکہ پڑا ہے۔ اس میں عابد سعید سے سیکریٹری آپ کے پیٹرولیم عابد سعید یہ شامل تھے، اس میں مبین سولہ صاحب تھے، اس میں جو ایم ڈی تھے، اس کے بعد عمران الحق سی ای او میسرز یہ اینگرو کے یہ شامل تھے، زہیر آپ کے صدیقی تھے، جو شعیب احمد یہ ورل صاحب تھے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب تھے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب آج کی روشنی میں سپریم کورٹ کی اب یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کے خلاف کیا کیا کیسز ہیں، تو یہ نیب کا کیس ڈالیں گے۔ اب یہ آج کے کیس کی امپورٹنس ہے کہ یہ لکھا جائے گا، شہباز شریف صاحب آپ کے آئے گا میرے خلاف یہی پینڈنگ ہے، یہ ایکیوزڈ ہیں اس میں۔ اچھا آگے سنیں عامر صاحب، انہوں نے واردات کیا ڈالی اینگرو نے اور عباسی صاحب نے، اور ان 6 جن کے میں نے نام گنے ہیں جو ملک کو لوٹنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کی ذہانت ساری ہے نا، ساری ذہانت اس ملک کے ریسورسز اور پیسہ لوٹنے کے لیے ان لوگوں کے پاس ہے۔ کیا ڈیل ہوئی؟ 3 ارب روپے کا پہلے اشتہار دیا کہ فلوٹنگ ٹرمینل بنے گا، گیس ہے کہ بہر سے۔ جناب انہوں نے کچھ دنوں بعد ایک اشتہار دیا کہ غلطی ہو گئی، اوہ سوری ہم غلط لکھ بیٹھے، 3 ارب نہیں ہے 13 روپے میں بنے گا، 13 ارب 10 ارب روپے کا انہوں نے راتوں رات بیٹھ کے، یہ ڈاکومنٹس ہیں سارے، یہ انکوائری رپورٹس ہیں، یہ میں اپنی طرف سے کوئی نہیں ان کو ڈیٹا دے رہا، 13 بلین روپیز کا انہوں نے وہاں پہ کیا۔ ساتھ میں ایک انہوں نے کلاس ڈالی، اپنے گھر پہ شاہد خاقان عباسی جو ہے نا 150 روپے کا کیک منگواتا ہے، وہ چادر پہن کے تھے، وہ جو فوٹو دکھا رہے تھے سادگی سے، ذرا سنتے ہیں ذرا سادہ انسان کی، اب ان کے کارنامے دیکھیں کہ گھر پہ 150 روپے سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا۔ پھر پی ایم ہاؤس میں جو ہے نا اپنی بہو کی جو ہے نا فیشن شوٹ کروا لیتے ہیں، وہ بھی ہم کسی دن تفصیلات لائیں گے، اس پہ بھی ذرا ان سے میرا خیال بل ان کو جانا چاہیے گا، حضور یہاں پہ آپ کی بہو کا فیشن اس کا شوٹ ہوا تھا، ذرا اس کا بل جو ہے نا ذرا وہ بھی دیں۔ بل کے علاوہ جو آفس کی بےزتی ہے اس پہ کوئی نہیں بولا، وہ پارلیمنٹرین کوئی نہیں بولا، وہ یہاں پہ ہمارے کرائے کے لبرل ٹھگز یہاں پہ بنارسی ٹھگ پھرتے ہیں، وہاں پہ کسی نے نہیں کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں وہاں پہ آپ کے وزیر اعظم کی بہو کے کیسے وہاں پہ فوٹو شوٹ ہوئے ہیں، اس پہ ٹھگوں کے کرائے کے لبرل سارے بنارسی ٹھگ چپ ہیں، اس پہ پارلیمنٹ کی یا وزیر اعظم ہاؤس کی ان سے بےزتی نہیں ہوئی۔ خیر جلدی سے بتا دوں عامر صاحب کمنٹ ٹو دس پوائنٹ، ساتھ میں شاہد خاقان عباسی 150 روپے کا وہ کیک فیم، وہ فرماتے ہیں یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بیچارے اینگرو والے ہمارے یار ہیں، دوست ہیں، یہ فلوٹنگ ٹرمینل لگا رہے ہیں۔ ساتھ میں کلاس ڈال دی، 15 سال کا معاہدہ کیا کہ ان کو روزانہ 15 سال تک اینگرو کو، داؤد کو کراچی کے 2,72,000 ڈالر روزانہ دیے جائیں گے فار 15 ایئرز۔ اور اگر اس درمیان میں گیس کا وہاں سے آتا ہے، جہاز آتا ہے، شپ آتا ہے، LNG کا ہفتہ لگ جاتا ہے، 2 ہفتے، مہینہ، اتنے تو لگ جاتے ہیں، اگر یہ استعمال نہیں ہوتا تو بھی ان کو روزانہ 2,72,000 ڈالر اینگرو کو، داؤد کو ملتا رہے گا۔ اور ساتھ میں انہوں نے کام کیا جناب، اسی عمران کو جس کے ساتھ یہ ڈیل کی عمران الحق کے ساتھ، اسی کو لا کے یہاں پہ PSO کا انہوں نے سربراہ لگا دیا۔ ذرا دیکھیں کہ جس کو پہلے ریسیو کی اس نے پہلے بینیفیشری تھا، پھر اس کو بینیفیشری کے اوپر جو واچ ڈاگ لگا دیا، وہ باس بھی بنا دیا، باس بنا دیا۔ یہ آپ نے کام $2 بلین کا انہوں نے لکھا ہوا ہے لاس کے نیشنل ایکسچیکر، کس کی وجہ سے ہوا نیب نے، اور میرے خیال اس سے زیادہ بڑی رقم بنتی ہے۔ عامر صاحب 2 ارب ڈالر، ابھی انہوں نے جاتے جاتے 3.25 ارب ڈالر کے، ہم آپ کو کل مزید ڈیٹیل دیں گے، جاتے جاتے شاہد خاقان عباسی نے فارن لون انہوں نے آ کے اپروو کیے ہیں آخری دن کیبنٹ میں، اور ایکس پوسٹ فیکٹو اپروول لیا، کیسے لون پہلے سے لے، بینک کو ڈیٹیل بھی دیں گے۔ ایک طرف آپ 2,72,000 ڈالر دے رہے ہیں اینگرو کو، کراچی کے داؤد فیملی کو، دوسری طرف آپ قرضے لے رہے ہیں، ہم قرضے سارے اس لیے لے رہے ہیں کہ 15 سال تک ہم نے داؤد فیملی کو 2,72,000 ڈالر دینے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں گھر پہ بیٹھے ہیں یوں کر کے اوپر چادر لے کے جی 150 روپے کا کیک کھا رہے ہیں، گھر کے لیے 150 روپے کا کیک ہے، ملکی خزانے کے لیے 2,72,000 ڈالر آپ نے کراچی کے داؤدوں کو دے دیا ہے۔ یہ تو آپ پہ اتنے بڑے کرمنل آپ پہ چارجز بنتے ہیں آپ پہ، اور بہت ساری ڈیٹیل ہے میرے ساتھ۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ یہاں بیٹھ کے مجوسی پلاتے ہیں، ملک کیسے چلے گا؟ مجھے سمجھایا جائے 3 ارب سے اس کو راتوں رات 13 ارب آپ نے کیسے کر دیا ہے؟ آپ نے 2,72,000 ڈالر پہ چلو آپ نے دے دیا، جس دن آپ کا فلوٹنگ ٹرمینل استعمال ہوتا ہے، پے ایز یو گو، دنیا بھر میں کنسیپٹ ہے نا پے ایز یو گو، کہ جتنا آپ کو یہاں پہ آپ نے ڈلوانا ہے، اس میں پیسے ڈلوائیں، اپنے فون میں ڈلوائیں، یوز کریں، آپ نے ٹرین کی ٹکٹ لینی ہے لیں، جتنی استعمال ہونے دن بھر میں کریں۔ آپ نے پے ایز یو گو کیوں نہیں کیا ان کے ساتھ؟
آپ نے روزانہ کا کیوں 15 سال تک سر، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. $2,72,000 کاسٹ تھی وہ اس ٹرمینل کی. سارے لوگ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 3-4 ارب وہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں پوری ان کی کاسٹ پوری ہو جاتی ہے. باقی 14 سال جو ہے وہ پروفٹ ہے. عامر صاحب ابھی بھی مہینے کا 1 کروڑ روپیہ کیش میسو لے رہا ہے. پروفیٹیرنگ ہے پہلے ٹرمینل میں بھی، سیکنڈ ٹرمینل. اچھا سیکنڈ میں کچھ نہیں ہوگا، یہ سن لیں. آپ نے کہا جی اس کو بھی کھولنا چاہیے. اس میں سکندر سلطان راجہ جیسے لوگ آ جاتے ہیں، بڑا ساری عمر ایمانداری کا ڈھول گلے میں پیٹ کے ڈی ایم جی کے افسران رہتے ہیں. ان سے پوچھیں ذرا کہ جب وہاں جرمانے ہوئے ہیں اس پہ 4 بلین روپیز کے، مطلب اس ملک کے ساتھ کیا آپ نے کھلواڑ کھیلا ہوا ہے عامر صاحب؟ رونا بھی آتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے ہمیں. ہمارے اوپر جرمانے ہو جائیں، حکومت پاکستان پہ جرمانہ ہو جائے، وہ وصول ہوتا ہے. آئی پی پیز کا کیس آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے جرمانہ کیا تھا 32 ارب روپے، جو 480 روپے کی ہم بات کہتے ہیں. اس میں 32 روپے جرمانہ آئی پی پیز نے حکومت پاکستان پہ کیا ہوا تھا. ہم نے ان پہ ویلیشنز میں 22 روپے کا جرمانہ یہ واٹر اینڈ پاور نے کیا ہوا تھا. اسحاق ڈار نے کیا واردات کی، اس واردات نے لیٹا ہوا واپس نہیں آتا مفرور ہو کے. اس نے یہ کہا کہ 32 ارب روپیہ جرمانہ ان کو پے کیا، آئی پی پیز کو اپنا معاف کر دیا. اپنا یہ کیسا ہے؟ یہاں بھی یہی کیا ہے نا. یہاں پہ کیا بھی وہ لیٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں، وہ پینڈنگ مشورے دیتے ہیں. وہ بیچارہ کوئی ایک آدھا افسر جو کھڑا ہوتا ہے اس کو مجبور کرتے ہیں کہ یا تو وہ ریزائن کر دیتا ہے یا اس کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں. ایک افسر کھڑے ہو گئے تھے نا، کھڑا ہو گیا تھا بیچارہ، ایک شریف آدمی، صوفی صاحب غالباً ان کا نام تھا. ان کے خلاف یہ راجہ سکندر سلطان جیسے جو لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں ہم بڑے ڈی ایم جی کے لوگ ہیں، 22واں گریڈ لے کے کمپرومائز کرتے ہیں، اس کو انہوں نے نوکری سے نکال دیا. کہ تمہیں کیسے یا جرأت ہوئی کہ تم اس کو کیا نوکری سے نکال دیں؟ غالباً اس کو مجبور کر رہے تھے کہ تم ریزائن کر دو. ریزائن کرے. سو یہ اب آپ کی ایک کلاس. پھر کہتے ہیں سپریم کورٹ کچھ نہ کرے. ملک میں جمہوریت خطرے میں، جو کرائے کے لبرل اور ٹھگوں کا ٹولہ اس ملک میں بن کے سپریم کورٹ ان پہ اٹیک ہیں، جن کو پارلیمنٹ بری. یہ کام پارلیمنٹ کے تھے عامر صاحب، پارلیمنٹ کی کمیٹیز کے تھے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے تھے، آپ کی فارن کمیٹیز کے، فائنانس کمیٹیز، آپ کی پلاننگ کی، آپ کی پیٹرولیم منسٹری کے تھے. آپ نے نہیں کیے.